صدقہ
بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دور نزدیک تو مرکزی جامع مسجد صدیقیہ رضویہ کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر حق اور سچ کے خطابات و بیانات سننے واسطے تشریف لانے والے غیور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، اجتماعی جمعۃ المبارک کافی عرصے تو بعد اور عوام الناس دی بے انتہا پرزور فرمائش تو بعد بڑے عرصے تو بعد عشق مصطفیٰ و غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے انشاءاللہ اسی چند منٹ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم مجھ نجیز میں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توانوں اور مینوں سن کے سنا کے اس دل سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار میں بے انتہا مرتبہ گزارش کرتا ہوں، اب انشاءاللہ اس جمعے دن آخر ہوتے میں تھوڑا ٹائم ملیا تو حضرت جابر والا واقعہ دوبارہ انشاءاللہ۔ حضرات جی وقار ساڈا اٹھنا بیٹھنا ساڈا چلنا پھرنا ہے حضور کے صدقے سے نام ہے، اور دنیا کے اندر کامیاب کامران وہ شخصیت ہے جن ہوتے میرا رب بھی راضی ہے اور خدا رسول بھی راضی ہے۔ کئی ایسی شخصیات موجود ہیں اور کئی طبقات اس دنیا کے اندر، کئی شخصیات ایسی موجود ہیں جنہوں نے یا صرف سرکار کا پلہ پڑیا یا صرف رب کا پلہ پڑیا، کوئی وہ نے جنہوں نے ہر ویلے رٹ یہی لائی رکھی کہ رب بھی رب ہے، رسول توبہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر مباشر کے حضور اس دنیا سے کوئی نہیں، آپ تشریف لے گئے حضور کا وجود ہی کوئی نہیں۔ کچھ وہ نے کچھ ایک اور طبقہ ہے جڑا صرف صحابہ کرام دی شان بیان کرتا ہے، ایک اور طبقہ ہے جڑا صرف اہل بیت و اصحاب دی شان بیان کرتا ہے۔ عزیزو ساڈا کوئی ایک طبقہ نہیں، ساڈا کوئی ایک نہیں کہ اسی سرکار دی شان بیان کریے، اللہ دی نہ کریے، اللہ دی شان بیان کریے، سرکار نہ منیے، اللہ دے بندے ساڈا عقیدہ ہے اسی رب نوں بھی منتے ہیں، سرکار نوں بھی منتے ہیں، صحابہ نوں بھی منتے ہیں، اہل بیت نوں بھی منتے ہیں۔ اور ساڈے عقیدے دی بنیاد، یہ ایک بات یاد رکھیں، ساڈے عقیدے دی بنیاد کی ہے؟ عقیدہ توحید۔ ساڈے عقیدے دی بنیاد عقیدہ توحید۔ اسی چاہتے ہیں کہ اسی اللہ دے رسول نال محبت اس واسطے کرنے ہاں کہ رب راضی ہو جائے، اسی انبیاء نال محبت اس واسطے کرنے ہاں کہ رب راضی ہو جائے، اسی صحابہ نال محبت اس واسطے کرنے ہاں کہ رب راضی ہو جائے، اسی اہل بیت و اصحاب کا نام لیتے ہیں کیوں کہ رب راضی ہو جائے، اسی حسن کا نام لیتے ہیں کیوں رب راضی ہو جائے، اسی حسین کا نام لیتے ہیں کیوں رب راضی ہو جائے، اسی مصطفیٰ کی غلامی کرنے ہیں کیوں رب راضی ہو جائے، اسی قرآن پڑھنے ہیں کیوں رب راضی ہو جائے، اسی اذان دینے ہیں کیوں رب راضی ہو جائے، صدقہ کرنے ہیں کیوں رب راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو کیوں راضی ہونا ہے؟ رب نے پرملا قرآن نے فرمایا کائنات والے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا تسی میرے مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ، میں رب تہاڈا ہو جاؤں گا، تسی میرے ہو جاؤ۔ تسی میرے مصطفیٰ دے غلام بننا ہے، میں تہاڈا ہو جانا ہے۔ یار ساڈے عقیدے دی اساس یہ ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، تے بڑا آسان طریقہ میرے رب نے فرمایا، میرے رب فرماندا ہے تسی میرے مصطفیٰ دے امتی ہو کے دے غلام بن لو، میں رب تہاڈا تسی میرے۔ اور میں مثال دینا ہوگا اگے بھی کہ یار دے نال رب ہو جائے تو شاید ہی کمی نہیں تھی۔ رات بھی میں تقریر تے تھا تے میں رات ہی گل کر رہا سا، میں کہہ رہا سا میں کہ یار کوئی چودھری پنڈ دا ہوئے نا، کوئی پنچایت لگی ہوئے تے چودھری جناب اتنے مینوں بلا لو شاہ جی تسی میرے نال بیٹھو، یقین کرو میری عزت اضافہ ہو جائے گا۔ تے چودھری صاحب اگر یہ کہہ دینا کہ میں نہ ہوا کراں تے شاہ ہوری میری جگہ تے فیصلے کر لین گے، یہ میں جھٹکی مثال دے کے تانوں سمجھا رہا
شاہ میری جگہ کے فیصلے کام لگے تو کیونکہ اللہ نے شاہ اس نے بڑیاں دیتی ہیں انجے گل ہے وہ جتنا چودھری ہو جائے دنیا دار ہو جائے انہوں کسی شاید ہی پرواہ نہیں رہتی تھی جہدے نام میرا رب ہو جائے بولو یا سبحان اللہ جہدے نام میرا رب ہو گئے انہوں کسی شاید ہی کمی ہوتی ہے اور پھر اللہ جی وقار رب کو جانا کا طریقہ ہی کوئی حضور دے غلام بن جاؤں اور میں گل اور بھی کرتا ہوں نا میں کہنا ہوں نا اسی ہاں مسلمان اور کدی کدی ساڈے دل اندر غرور بھی آ جاتا ہے میں سارے دن گل نہیں کر رہا اپنی گل کر رہے ہیں غرور آ جاتا ہے کہ یار فلاں چودھری نے میری گل کر چھڑی ہے تے میرا بڑا رتبہ ہو گیا میرا بڑا مقام ہو گیا ہے یار جنہاں دے نال رب ہو جاتا ہے نا انہاں دے دلاں چ غرور نہیں ہوندا وہ گلیاں چوں کیا کر کے نہیں چلدے یا انہاں وچ اس سے آزو پڑ جاتا ہے یا بابا فرید بن جایا کرتا ہے رتبے مل جاندے نا انہاں ایک صحابی حضور دی بارگاہ دے اندر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی میری جان تسی میری جان کیا وہ وقت ہوئے گا جب سامنے سرکار دا چہرہ ہوئے گا جو کہ سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا سامنے سرکار بیٹھے سونے تسی میری جان دے فرمایا پھر حضور میرے ماپے تواڈے تو قربان ہو جائے یار سننا میں سارے تواڈے نال محبت کردا سونے میں گھر بیٹھا نہ تھوڑیاں گلاں کردا رہنا یا رسول اللہ جدوں مینوں چین نہیں نہ ہوندا تے میں پاجنا تواڈے تے تواڈی بارگاہ جا کے تانوں ویکھ لینا میرے دل نوں چین مل جاتا ہے لیکن یا رسول اللہ آج میں بڑا پریشان ہوں آج میں بڑا پریشان ہوں پریشانی یہ ہے کہ یا رسول اللہ قیامت دا ویلا ہوئے گا تسی انبیاء دے وچ ہوگے تواڈا رتبہ ہی بڑا تواڈا مقام والا تواڈی شان والا تواڈا بڑا مقام ہوئے گا یا رسول اللہ ساڈے ورگے کتے جان گے ساڈے ورگے کتے جان گے حضور خاموش ہو گئے جب حضور اس طرح نظریں جھکائیاں حضرت جبریل علیہ السلام آئے آپ کے کہنے لگے سونیا میرا اللہ فرماندا ہے کہ میں غلاموں کو پریشان نہ کر کے انہاں نوں آکھ جنہاں نوں تسی دنیا وچ پیار کردے ہوگے قیامت والے دن بھی انہاں دے نال ہووگے قیامت والے دن بھی انہاں دے نال ہووگے حضور نے فرمایا اے میرے صحابی پریشان نہ ہو قیامت دا ویلا ہوئے گا تو بھی میرے نال ہوئے گا میں تیرے نال ہوؤں گا حضرت جی وقار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث طیبہ صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 168 نسائی شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 534 حضور بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں مومن ہوں میرے تو بڑا مومن کوئی نہیں حضور نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماپیاں کو اپنی اولاد کو اپنے مال جان تو ود کے میں مصطفیٰ اللہ پیار نہ کر رہا ہوں پہلی شرط ہے مومن واسطے کہ میرے نال پیار کرے پہلی شرط کی ہے میرے نال پیار کرے حضرت جی وقار ہائے 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 صحابہ نے پیار کیتا میں قربان جاؤں گا ایک صحابی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشق مصطفیٰ دی گل کا سنان لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہوتی رنگ بھی کالا ہے سونیا کوئی دعا چا کرو کوئی دعا چا فرماؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے نظر دے وچ کو پتہ ہے کسے دا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک میری چاچی دی بچی ہے لیکن چاچا میں اس کو نہیں دیتا کہ میرا رنگ کالا ہے میرا رنگ کالا ہے اس واسطے میرا چاچا میں رشتہ نہیں دیتا حضور نے فرمایا اپنے چاچے کو چڑھے جا انہوں آنکھ میں نور کملی والے نے بھیجے ہے میں نور کملی والے نے بھیجے ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں عزیز بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پیار کرنے والے ہو عزیزان گرامی قدر و جسر صحابی رسول آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم لے کے حکم مان کے جس میں لے آئے آ کے جناب ہمارا دستک دیتی ہیں صحابی رسول تک ہوئے ہوتے جس میں دستک دیتی ہیں سوچوں آواز آئیے صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسے بھر دینے وہ اپنے
جس ویلے آئے نے حضور نے فرمایا شادی کی تیاری کر یا رسول اللہ پیسے کوئی نہیں سامان کوئی نہیں حضرت علی بیٹے نے فرمایا تیری شادی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا تیری شادی کا خرچہ سب کچھ لٹایا جو میرا شادی دا ہے کہ جی لکھا شادی ہے میرے کملی والے تو قربان ہو جائے ایک اور صاحب بھی بازو بھی نہیں لٹا بھی نہیں جہاں دا ویلا ہے کہنے لگے سونے میں بھی توڑنا ہو جانا ہے سونے میں بھی توڑے نہ جانا ہے حضور نے پوچھا نہ تیرے بازو نے نہ تیری پیر نے نہ تیری لتاں نے تیرا تے تاڑی تاڑی تو کی کرے گا سونے اور تے کچھ نہیں کروں گا تواڈے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا جڑا تیر تواڈے لائے گا سینے تے کھا لواں سونیا سینے تے کھا لواں گا پھر حضرات محترم جنہاں نوں عشق مصطفیٰ دی دولت ملے دنیا ساری دی غلام ہو جاتی صرف تسی نہیں بندے نہیں اللہ کریم حیوانات نوں بھی دا غلام بنا دیتا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے مدائن اندر گئے نا جی گورنمنٹ بان کے آج بھی کچھ لوگ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور میں تمہیں اصل ریاست مدینہ دکھاؤں مدائن میں آپ گئے نا جی تو لوگ انتظار کر رہے ہیں ہمارے گورنر صاحب نے آنا ہے بڑی لمبیاں لائناں لگی ہوئی ہیں جناب ادھر بھی گورنر صاحب آ رہے ہیں ہماری سواری بڑی ہوئے گی انہوں نے کے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے حضرت جی وقار جس ویلے حضرت سلیمان فارسی رحمت اللہ تعالیٰ نے آئے نا آپ جس ویلے آئے آپ نے کی دیکھتے پہلے لوگ آپ نے چادر موٹے ہاتھ رکھی ہوئی سامان ہاتھ میں پڑے آئے گورنر آ گئے جی چادر رکھی ہوئی ادھر جناب والا گورنر صاحب آگے تھے آپ آگے لوگوں نے پوچھتے ہیں یار اے مدائن ہے یہ کہ جی ہاں جی کہ تسی کیوں کھڑے ہیں کہ جی ساڑھے گورنر لینا فرمایا میں جو آگیا کہ جی تسی ہو کہ جی ہاں میں ہی حضور کا بندہ بڑھ کے نوکر بن کے آیا کہ چلو ٹھیک ہے لوگ کی گلہ کرنا لگے بڑھا بابا نے کی کرنا ہے دے حالات بڑے ماڑے نے وہ تو بابا آگے آپ مجھے تو لوگوں نے کہا حضور محال کا دروازہ ادھر ہے آپ نے کہا میرا محال کوئی نہیں میں نے مسجد کو ہی اپنا محال بنانا ہے مجھے مسجد میں لے چلو مسجد میں آ گئے آپ نے بلایا کوئی تمہیں تھوڑا کیڑا سب تو بڑا مسئلہ ہے لوگ کی کہنے لگے تھے تو چوریاں بڑیاں ہوندی ہیں چوریاں بڑیاں ہوندی ہیں آپ نے فرمایا اچھا جی لوگ کی پریشان نہیں کہ بابا کرے گا کی ایک کل ہوئے گا کی یہ تھے بزرگ آدمی سب تو زیادہ عمر پان والے سرکار صحابہ میں چودھری سلیمان فارسی
ایک روایت اندر 250 سال آپ نے عمر پائی ہے 250 سال اور یہ صحابی نہیں جو سرکار کے گھر اندر بھی تشریف لائے جاتے سن اچھا جی کی ہویا جی آپ نے کتے نے بلایا کتا ایک بلا لیا کتے نے آکھیا سارے اپنے بیلیاں نو ساتھ لیا انہوں نے آگ رات میں تسی پہرا دینا ہے سارے کتے کٹھے ہو گئے انہوں نے کہنے لگے رات میں تسی پہرا دینا ہے تے تسی چوراں نو گھیر لینا ہے انہوں نے مارنا نہیں بس گھیر رہنا ہے چوکا دے اندر کتے نے کہا جی ٹھیک ہو گیا جدو صبح دا ویلا ہویا نا فلان چوک دے وچ چار چور کھڑے ہوئے نے جناب کتے اگوں پیچھوں وہ ادھر جان کتے نو پایا جان جناب اس چوک دے وچ سارے چوک دے اندر سارے چور اکٹھے ہوئے آپ سارے چوروں نے اکٹھا کر کے لیاندا گیا تے آپ نے فرمایا جے تسی بندے دے پتر نہ پڑے تے میں کتے نو کہہ دینا اگلی باری نو چیر دیو اگلی باری انہاں نو چیر دیو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام جناب والا کو صحابہ کے وجہ کو جناب والا تابعین کے وجہ نے آگے کہنے لگے اے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شان ملیاں نے دونوں بڑا مقام ملیا ہے تو سب کو زیادہ بھی حکومت کی دی ہے تو سارے حکومت بھی حکومت کی دی ہے تو سارے حیوانات بھی حکومت کی دی ہے آپ نے فرمایا اپنی اماں دے کول گئے نے جا کے نے اماں
شہید ہو جاؤں. حضور نے فرمایا نا ادھروں کھجور دے پتھر توڑنے دا حکم دیتا. کھجور دا پتھر آ گیا. حضور نے انہاں دے ہاتھ تے منیا فرمایا اے عبداللہ میں کافراں تے حرام کر دیتا ہے تیرا خون. پھر ویلا آیا رستے دے اندر نے سرکار بھی جا رہے نے بخار چڑھیا بیمار ہو گئے تے اللہ تو پیارے ہو گئے. جس ویلے حضور نو خبر ملی حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے نے. حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے نے. آپ نے فرمایا میری قبر کھودی جائے. جس نے قبر کھودی گئی امام الانبیاء دے غلام قبر کھولنے گئے جس میں جناب آپ کو لٹایا گیا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ہٹ جاؤ یہ میرا غلام ہے میں لحد برات اتاراں گا. امام الانبیاء دے غلاموں جس نے سرکار نے اتارے آئے. عمر فاروق بھی عشش کر رہے ہیں. اس سارے کبھی المطلع شیر خدا کے نہ اتارا رہو سارے عشش کر دے جا رہے ہیں. کاش موقع ہوتے عبداللہ نہ آیا میں دی جگہ تے آؤں سرکار دے ہاتھاں دے نال میں کبھی اندر اس واسطے میں کہہ رہے یہ بڑے سارے آگے کون فرمایا ساڑھے سارے دے دعوت جابر والے ساڑھے سارے دے دعوت ہے جابر والے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مختصر کرنا گھر آیا کہ سوانی نو کہنے لگے سرکار نے سارے نو بلا لیا تے سوانی کوئی کہنے لگی آؤں والا جانے تے لے آؤں والا جانے تے لے آؤں والا جانے سانو بھی چکا دی پریشانی ہے. بکرا ہی کوئی بکری چوندی دی. اچھا دونوں صاحبزادے شہید ہو گئے. تسی پہلے بھی سنے ہیں بکری تو جے ذبح کرتے ہیں دیکھیا دونوں صاحبزادے نے ایک نے دوسرے تے چھری چلائی شہید ہو گئے. ان دونوں شہید نے ادھر سرکار دے آن دا ٹائم ہے ادھر شہید بچے نے ادھر شیطان آ گئے. شیطان آ گیا لگا بی بی تیرے بچے شہید ہو گئے تو سرکار نے انتظار میں کرنی ہے. میں کہا دفعہ ہو جا میرے 100 بچے سرکار تو قربان ہو جائے. تے نعرے فرمایا ہوئے گا دکھ ہمیشہ دکھ ہمیشہ سکھ گائے شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا کتنے نے اس میں آپ گئے تو ہم بچے نے لاشا پہیا ہوئی نے. آپ نے فرمایا آپ کو بِإِذْنِ اللَّهِ ان کو اللہ نے حکم دینا جنہیں گھر کی گئے بچے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. جس میں بچے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نال کھانا کھا رہے نے نال کہنے جا رہے نے اے سونے کمرے والے
कीतियां गई ने आपके सामने ले गई ने आपने फरमाया बकरी उठ के खड़ी हो गई है